ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا جو وظائف وغیرہ ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے پڑھنے کی کسی سے اجازت لی جائے، تو کیا اگر ہم اجازت کے بغیر پڑھیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ ضرور۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعداد وغیرہ یا ان وظائف جو ہوتے ہیں جو مطلب امت کو دیے گئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہوتے ہیں۔ وظیفہ بھی پرٹیکولر یہ وظیفہ ہے بھائی، اور اتنی تعداد میں۔ اب جب اللہ کے نبی اس طرح بیان فرما دیں یا تعداد کا ذکر نہ ہو، سرکار فرمائے جو یہ پڑھے گا یہ برکت حاصل ہو جائیں گی، تو اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، کیونکہ جب اللہ کے نبی کسی کو امت کو تلقین فرماتے ہیں تو سب کو عام اجازت خود دے رہے ہیں سرکار، تو پھر اور کسی سے کیا اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ وظیفہ تو سرکار کی طرف سے دیا گیا، لیکن ہم ثواب کے لیے، حصول برکت کے لیے نہیں بلکہ خاص مقاصد کے حصول کے لیے پڑھ رہے ہوں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اکابر اس قسم کے وظائف کو اختیار کر کے بار بار اپنے تدریبات میں لاتے ہیں، اور جب وہ مخصوص تعداد سے کسی چیز کا فائدہ محسوس کرتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی اتنی تعداد میں پڑھو گے اور اس مقصد کے لیے پڑھو گے تو یہ فائدہ ہے، اس مقصد کے لیے پڑھو گے اتنی تعداد میں تو یہ فائدہ ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگ نے بتایا اس کے مطابق ہی تعداد کے ساتھ پڑھیں گے تو برکات حاصل ہوں گی۔ اب رہا نقصان کا پہلو ہے یا نہیں ہے، اس میں ضرور ہوتا ہے کہ جس طریقے سے دواؤں کی تاثیر ہوتی ہے ٹھنڈی گرم، اسی طرح وظائف کی بھی تاثیر ہوتی ہے، بعض ٹھنڈے ہوتے ہیں بعض گرم ہوتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہو تو یاد رکھیں ہر وظیفہ ٹھنڈا ہی ہے، اگر منقول نہیں ہے تو پھر یہ دو قسمیں ضرور ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ کوئی وظیفہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً دشمنوں کو زیر کرنے کا، دشمنوں کے شر اور وار سے بچنے کا، یا دشمنوں پر وار کرنے کے جتنے وظائف ہوتے ہیں انتہائی خطرناک اور بہت تیز اور گرم ہوتے ہیں، اگر وہ الٹے سیدھے پڑ جائیں تو دماغ بھی الٹ سکتا ہے، اس میں یقیناً کسی بزرگ کی تلقین کے ساتھ ہی اس کو اپنائیں، ورنہ کچھ اور نقصان کا اندیشہ بھی ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور ہاں، ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔